بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 135 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں فرق کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے قرآن کریم کے روحانی اور عقلی معجزے کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ ابدی معجزہ ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر کلام کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور قرآن کریم میں فرق کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے، اس میں فرق پڑھیں گے۔ تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ان کثیر معجزات کہ جن پر وہ مشتمل ہے، ان کے ساتھ ہی اس پر ابدیت کی مہر لگ چکی ہے۔ چنانچہ یہ گردش ایام کے ساتھ ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے اسے موت آئی، بلکہ اب بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے اور ہر جھٹلانے والے سے جھگڑتا ہے، ہر منکر کو چیلنج دیتا ہے، اور تمام اقوام عالم کو اپنے اندر سموئی ہوئی اسلام کی ہدایت اور بنی آدم کی سعادت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ابدیت کی مہر لگ چکی ہے، یہ ختم نہیں ہوا اور ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس قیامت تک قائم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا یہ جو معجزہ ہے، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان کے درمیان بالکل فرق واضح ہو جاتا ہے اس سے، کیونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام اور جو ہے وہ ان کے جو معجزات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ابدی معجزہ قرآن کریم، یہ جو ہے اس میں واضح فرق ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی رحلت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، اور یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ کچھ اور فرق بھی ہیں دیگر انبیاء کے معجزات اور قرآن کریم کے ابدی معجزے کے درمیان۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات قرآن کریم میں ہیں وہی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو محدود تعداد اور قلیل مدت کے لیے جو ہے وہ معجزات دیے گئے تھے، محدود تعداد میں معجزات دیے گئے تھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات تھے، جو محدود تعداد میں بھی تھے، تو وہ مدت بھی کم تھی، قلیل مدت کے لیے دیے گئے تھے، جبکہ قرآن جو ہے وہ ابدی معجزہ ہے۔ یعنی ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ انبیاء کو محدود تعداد میں دیے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جبکہ دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ قلیل مدت کے لیے تھے، اور قرآن کریم ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے معجزات ان کی رحلت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود رہے گا۔ تو یہ تین فرق ہیں، بڑے واضح فرق ہیں، جو کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے، سچائی کے ساتھ موصوف ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان معجزات کا متلاشی ہے تو اس کو گواہ صرف قرآن ہی ملے گا ان پر، یعنی ان کا وجود وہ اب ان کے زمانہ بعثت کے گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی رحلت کے ساتھ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، اور ان پر اگر ان کا کوئی متلاشی ہے تو جو ہے وہ ماضی کی خبریں یا اس پر ان معجزات پر گواہ جو ہے وہ قرآن کریم موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے۔
اسی طرح دوسرا ارشاد اللہ تعالیٰ کا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے انبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ معجزہ حسی نہیں تھا، جو چنانچہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ لاٹھی تھی، وہ ایک حسی معجزہ تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور اسی طرح نہ ہی اس آگ کی طرح جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ ایک بنجر چٹان سے نکلتی اور اس کی بلبلاہٹ ہوتی اور آواز ہوتی، اور نہ ہی وہ مریض جو شفایاب ہوئے یا اندھے تھے تو ٹھیک ہو گئے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ ان کی طرح نہیں ہے، یہ حسی معجزہ نہیں ہے جیسے کہ یہ دیگر معجزات میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، بلکہ یہ عقلی اور ابدی معجزہ ہے۔ جب تک زمانہ رہے گا یہ بھی باقی رہے گا، جب تک انسان باقی رہے گا یہ بھی باقی رہے گا۔ قال العلامة الزرقاني وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه من المعجزات الكثيرة قد كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الأيام ولم يمت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو قائم على فم الدنيا يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر ويدعو العالم جمعاء إلى ما فيه من هداية الإسلام وسعادة بني الإنسان، ومن هذا يظهر الفرق جليا بين معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ومعجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزكى الصلاة وتم التسليم، فمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وحده آلاف مؤلفة وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد قصيرة الأمد ذهبت بذهاب زمانهم وماتت بموتهم، ومن يطلبها الآن لا يجدها إلا في خبر كان ولا يسلم شاهد له بها إلا هذا القرآن، وتلك نعمة يمنها القرآن على سائر الكتب والرسل وما صح من الأديان كافة، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال عز اسمه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ہم توجہ دلاتے ہیں قرآن کے لیے بما ان کثیر معجزات کے جن پر مشتمل ہے ابدیت کی مہر لگ چکی ہے، فلم یذهب بذهاب الایام، چنانچہ وہ گردش ایام کے ساتھ نہ ہی ختم ہوا اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے اسے موت آئی، بلکہ وہ اب بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے، ہر جھٹلانے والے سے جھگڑتا ہے، ہر منکر کو چیلنج کرتا ہے، اور تمام اقوام عالم کو اپنے اندر سموئی ہوئی اسلام کی ہدایت اور بنی آدم کی سعادت کی طرف بلا رہا ہے۔ ومن هذا يظهر الفرق جليا بين معجزات نبی الاسلام، اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء برادری کے معجزات کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ فمعجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن وحدہ آلاف مؤلفۃ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف قرآن میں ہی ہزاروں لاکھوں میں ہیں، اور قرآن آج بھی اور آج کے بعد بھی بقا سے متصف رہے گا، حتی یرث اللہ الارض ومن علیہا، یہاں تک کہ اللہ زمین اور اس پر موجود اہل زمین کے وارث اور مالک بن جائیں، یعنی قیامت کے دن تک۔ لیکن تمام انبیاء کے معجزات محدود تعداد میں اور قلیل مدت کے لیے تھے، ذہبت بذہاب زمانہم وماتت بموتہم، کہ وہ جو ہے وہ ان کی رحلت کے ساتھ ہی ذہبت بذہاب زمانہم، زمانے کے گزرنے سے وہ بھی چلے گئے اور ان کی رحلت سے انہیں بھی موت آ گئی، اور جو شخص بھی اب ان کا طلبگار ہوگا تو انہیں ماضی کی خبروں میں ہی پا سکتا ہے،
اور اس کے متلاشی کے لیے ان معجزات پر گواہ صرف قرآن ہی باقی اور سالم ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ يَمُنُّهَا الْقُرْآنُ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ، اور یہ ایک ایسا احسان ہے جسے قرآن نے تمام کتابوں، انبیاء اور صحیح مذاہب پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کی سچائی کے ساتھ موصوف ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ہے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ لہذا لم تکن معجزۃ سید الانبیاء معجزۃ حسیۃ تقرأ الحس وتستولی علی النفوس فلم تکن عصا تنقلب حیۃ کعصاء موسیٰ علیہ السلام او نارا تصیر بردا وسلاما كالنار التي القي فيها الخليل عليه السلام او ناقة تخرج من صخر اصم ولها رغاء كناقة صالح عليه السلام او مريضا يشفي او اعمى يبرأ كما فعل عيسى عليه السلام، وانما كانت معجزة عقلية خالدة لأنها خاتمة الرسالات فهي خالدة خلود الدهر وباقية بقاء الانسان۔ اسی وجہ سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حسی معجزہ نہیں تھا جو حس کو دستک دیتا ہے اور نفوس کے اوپر چھا جاتا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی کی طرح عصا نہیں تھا جو سانپ بن جاتا، اور نہ ہی اس آگ کی طرح تھا جس آگ میں نہ ہی جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اس جیسی آگ تھی کہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی۔ او ناقتن، یا جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح اونٹنی تھی جو بنجر چٹان سے نکلتی اور اس کی بلبلاہٹ اور آواز ہوتی، اور نہ ہی وہ مریض تھا جو شفایاب ہو جائے، او اعمیٰ، یا اندھا تھا جو ٹھیک ہو جائے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، بلکہ وہ عقلی اور ابدی معجزہ تھا، اس لیے کہ وہ پیغامات الہیہ کا خاتمہ تھا۔ فَهِيَ خَالِدَةُ، جب تک، لہذا جب تک زمانہ رہے گا وہ بھی رہے گا، اور جب تک انسان باقی رہے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی فصل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جو فرق ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم اور دیگر انبیاء کے معجزات میں ایک فرق ذکر کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابدی ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔